اسرائیل غزہ میں نسل کشی بند کرے، عالمی عدالت انصاف کا حکم۔ 17 میں سے 15 ججوں نے غزہ میں نسل کشی روکنے اور اسرائیل سے 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کے حکم کا ساتھ دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا غزہ تباہی کی داستان بن چکا۔ عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست سننے کا اختیار ہے۔ کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا اسپتال پر بھی حملے کیے گئے، 100 دن گزرنے کے بعد بھی غزہ میں انسانوں کا قتل عام جاری ہے۔ غزہ کے بچے برسوں تک متاثر رہیں گے، تنازع نہ روکا گیا تو مزید تباہی پھیلے گی۔ اسرائیلی حکام کے بیانات واضح ہیں کہ غزہ میں پانی دیں گے اور نہ ہی خوراک۔ ہم عوام کی حمایت سے یہ الیکشن جیتیں گے۔ پرانے سیاستدانوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا۔ ایک جماعت نے معاشرے کو تقسیم کیا، اداروں کو تقسیم کیا۔ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ بلاول بھٹو کا ملتان میں خطاب، کہا غربت کا خاتمہ کر کے ہم ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کی فوج اور پولیس کی قربانیوں سے دہشت گردوں کو ختم کیا۔ آج وہ دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا NE 194 میں حمایت پر PTI سینیٹر سیف اللہ بڑو سے اظہار تشکر، کہا PTI کارکنان یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ نون لیگ کو روکنے کے لیے صرف تیر پر مہر لگائی جائے۔ پاکستان کے حالات اتنے اچھے کر دیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا، مہنگائی کم کریں گے، بجلی سستی کریں گے، گھر گھر گیس ملے گی۔ نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب، کہا تبدیلی کے نام پر ایک ٹولے نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا۔ اگر نون لیگ کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو ہر گھر خوشحال ہوتا۔ مذاق نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں جو کرنی چاہیے۔ مریم نواز بولی آج کل مخالف جماعتیں پنجاب آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں۔ نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں سے آئے ہیں وہاں کے اسکولوں میں مویشی بندے ہوتے ہیں۔ جہاں جلسہ کرتے ہیں نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، وہاں دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے نظر آتے ہیں۔ نواز شریف 8 فروری کو دوبارہ لندن کی فلائٹ کا بندوبست کریں۔ PTI رہنما گوھر خان کا بنیر میں خطاب، کہا بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے۔ PTI امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے، جھگڑا ختم کریں۔ درخواست ہے 8 فروری کو عوام کا راستہ نہ روکیں، حق رائے دہی استعمال کرنے دیں۔ ہم سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ عدالت میں درخواست دے کر بلے کا نشان دوبارہ حاصل کیا جائے گا۔ صدر PTI پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ صنم جاوید سمیت تحریک انصاف کے دیگر 4 رہنماؤں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت۔ جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے، کون الیکشن لڑے گا اور کون نہیں یہ فیصلہ عوام کریں گے۔ احتساب کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں۔ لگتا ہے کاغذات نامزدگی مسترد کرانے میں نگراں حکومت ملوث ہے۔ بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، بتائیں کہاں لکھا ہے مفروض شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کمیشن کو PTI امیدواروں کے نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بہت سارے PTI رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی بحال ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ RO کے سامنے ضرور پیش ہوں۔ سپریم کورٹ نے PTI رہنما عارف عباسی کی اپیل مسترد کر دی۔ PP 19 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا آپ سچ بولنے کو تیار نہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا بیان حلفی میں دونوں مقدموں کا بتا دیا تھا، عدالت نے ریمارکس دیے، 2 مقدموں کے باوجود ضمانت کے لیے رجوع نہیں کیا گیا۔ مقدموں کا کاغذات نامزدگی میں بھی ذکر نہیں کیا۔ بیٹے کی لندن میں جائیداد کا پوچھا تو جواب نہیں دیا۔ بغیر اجازت ورکرز کنونشن اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کے الزام میں جاوید ہاشمی کے 2 دامادوں اور 2 نواسوں سمیت 36 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ SHO کی مدعیت میں درج FIR میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات بھی شامل۔ جاوید ہاشمی نے اپنی رہائش گاہ پر PTI ورکرز کنونشن منعقد کرایا تھا۔ نواز شریف کے ساتھ مل کر معیشت بہتر کریں گے، الیکشن کے بعد خوشخبری آئے گی۔
سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کارکنوں سے خطاب، کہا سیاسی خاندان سے نہیں لوگوں کے ووٹ کا بدلہ دوں گا، عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا، حلقے کو بہتر کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، وکلاء صفائی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار کی مہلت ختم ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج نے معاون وکیل سے پوچھا، ملزمان کے سینئر وکلاء کہاں ہیں؟ آپ 3 بار پہلے بھی التوا لے چکے ہیں، کوئی ایک وکیل تو آج حاضر ہوتا۔ بطور جج میں صبح 9 بجے سے بیٹھا ہوں، اب بہت ہو گیا۔ ملزمان نے فیملی سے ملاقات اور وکلاء سے مشاورت کے لیے وقت مانگا، عدالت نے دیا۔ وکلاء نے جرح کے لیے التوا مانگا، عدالت نے وہ بھی دیا۔ اب آپ ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر دیں؟ معاون وکیل نے کہا، ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کر التوا مانگ رہے ہیں، ذوالقرنین کے دانت کی سرجری ہے، ہمیں ابھی تک جرح کی کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نے کہا، وکلاء صفائی جرح کرنے سے کتراتے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات سونپ دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق افسران ان اختیارات کو 8 فروری کو انتخابات کے نتائج کے اعلان تک استعمال کر سکیں گے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے 24 امیدواروں اور لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمینوں کو جرمانے کر دیے۔ امیدواروں نے جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔ پاکستان کے رہنماؤں کا انتخاب پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں، پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور دیگر رپورٹس پر تشویش ہے۔ اظہار رائے کی بندش پاکستانی حکومت کی اپنی ہی پالیسی کے خلاف ہے۔ ایران خطے میں جارحانہ اقدامات کر رہا ہے، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان کے ایران میں سفیر محمد مدثر ٹیپو تہران پہنچ گئے۔ سفارت ذرائع کے مطابق مدثر ٹیپو 17 جنوری کو ایران سے واپس اسلام آباد پہنچے تھے۔ ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیری مقدم آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ میری تقرری قانون کے مطابق ہوئی، اولین کام بورڈ میں الیکشن کرانا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے قائم مقام چیئرمین شاہ خاور کہتے ہیں، بورڈ آف گورنرز میں 8 اراکین کو شامل کرنا ہے۔ بی او جی کی تشکیل کے بعد پی سی بی کے الیکشن کا اعلان کریں گے، الیکشن کے شیڈیول کا جلد اعلان کر دیں گے۔ فروری کے تیسرے ہفتے تک یہ سیٹ اپ رہے گا، پھر منتخب حکومت ٹیک اوور کرے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی انسانیت سوز مظالم، امداد کے منتظر لوگوں پر ٹینک سے گولے برسا دیے۔ شہری آبادی پر حملے میں 20 شہری شہید اور 150 زخمی۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 200 فلسطینی شہید اور 370 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 25,900 ہو گئی، 63,740 زخمی۔ حماس کے جوابی حملے میں بھی حملے جاری۔ القسام بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیری دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، مظفر آباد میں ریلی اور جلسے، میرپور آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ۔ دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج۔ حریت رہنماؤں کا کہنا ہے، اپنے مادر وطن پر بھارت کے جبری قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ وادی میں سنگین جنگی جرائم میں ملوث ہے، کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 13 بچے انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹے میں 1122 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ لاہور میں ایک بچہ جان سے گیا، 280 بیمار۔ پنجاب میں رواں سال مجموعی طور پر نمونیا سے 233 اموات اور 12,719 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ پنجاب حکومت اور پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مقصد پنجاب اور کینیڈین صوبوں برٹش کولمبیا اور البرٹا کے درمیان معاشی سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ مفاہمت سے 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ 2 سال بعد لاہور میں پانی ختم ہو جائے گا، ٹینکر چلیں گے۔ اسموک سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت نے کہا، رپورٹس بتا رہی ہیں 2026-27 میں پانی ختم ہو جائے گا، پانی ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ پانی کے میٹر لگانے کے لیے واسا نے کیا اقدامات کیے؟ لاہور ہائی کورٹ نے ہائی ویز اور موٹر ویز پر کھجور کے درخت لگانے سے روک دیا، مقامی درخت لگانے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، لاہور کے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش پر تحقیقات ہونی چاہیے۔
کس نے پیسے کمائے؟ انڈر پاسز میں عجیب لائٹیں لگا دی ہیں جو پہلے ہی دن ہی بند ہو گئیں۔ 4 دن میں انٹرمیڈیٹ کے فیل طلباء کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اعلی ہاؤس تک مارچ کی کال دوں گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی وارننگ۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر دھرنے سے خطاب میں نگراں وزیر اعلی سندھ کے بیان پر افسوس کا اظہار۔ کہا آپ کہتے ہیں فیل ہونے والے فیل ہو گئے تو احتجاج کس بات کا؟ آپ کو معلوم ہے اس بورڈ میں کیا چل رہا ہے؟ جب کوئی ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہوتا ہے تو پسند کا بندہ لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ محکمہ تعلیم میں کیسی بھرتیاں ہو رہی ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ میر کراچی مرتضی بہاپ کی نام لیے بغیر جماعت اسلامی پر کڑی تنقید۔ کہا جو کہتے ہیں حل صرف ہم ہیں، بتا دیں کوئی ایک سڑک بنائی ہو؟ تم لوگ ووٹ الزام لگانے کے لیے لیتے ہو یا کام کرنے کے لیے؟ یہ تبدیلی کے دعوے دار اور علمبردار تھے، ان کے جھنڈے تو نظر آ رہے ہیں لیکن کام نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے دن مایوسی بیچتے ہیں۔ پاکستان نے چین سے $2 ارب قرض رول اوور کرنے کی درخواست کر دی۔ نگراں وزیر اعظم نے چینی وزیر اعظم کو خط لکھ کر قرض کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کرنے کا کہا۔ مالیاتی تعاون پر چین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے چین کی جانب سے قرض جلد رول اوور ہونے کا امکان ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے IMF شرائط کی مخالفت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے نان اسٹارٹر صوبائی منصوبوں کی وفاق سے فنڈنگ پر پابندی کی شرط لگائی۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے پہلے ہی تنازع پیدا ہو گیا۔ پنجاب کے سوا باقی صوبوں نے منصوبے بند کرنے کی مخالفت کی تھی۔ سندھ، KP اور بلوچستان نے وفاق کے منصوبے اپنے ذمہ لینے سے انکار کر دیا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش، موسم مزید سرد۔ آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں رواں سال کی پہلی برف باری۔ سوات کی وادی کالام میں برف باری۔ اسکردو ملک کا سرد ترین مقام، پارا -8 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ 24 پروازیں منسوخ، 4 کو متبادل ایئرپورٹ پر منتقل کیا گیا۔ امریکہ میں پہلی بار قتل کے مجرم کو نائٹروجن گیس کے ذریعے موت کی سزا دی گئی۔ ریاست الاباما میں 58 سال کے اسمتھ کو ماسک پہنا کر کئی منٹ تک نائٹروجن گیس دے کر سزا پر عمل کیا گیا۔ 40 منٹ سے بھی کم وقت میں مجرم اسمتھ کو مردہ قرار دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا شعیب ملک کے خلاف پروپیگنڈا ناکام۔ شعیب ملک نے خبروں کی تردید کر دی۔ کہا مجھ سے متعلق پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دبئی میں مصروفیات کے باعث PBL چھوڑنا پڑی۔ برشال کے کپتان تمیم اقبال کو بتا کر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے باہر ہوا۔ شعیب ملک نے کھلنا ٹائیگرز کے خلاف 1 اوور میں 3 نو بالز کی تھی، جس کو بھارتی میڈیا نے فکسنگ کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ BPL فرنچائز نے بھی الزام مسترد کر دیا۔ ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے شعیب ملک بڑے کھلاڑی ہیں، وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبئی گئے ہیں۔ پاکستان میں ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹینس ٹیم کو ویزے جاری۔ 7 کھلاڑی اور 5 آفیشلز پر مشتمل بھارتی اسکواڈ 28 جنوری کو دلی سے اسلام آباد پہنچے گا۔ گزشتہ برس بھارت نے پاکستان میں نہ کھیلنے کے لیے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنایا تھا۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ ایشین فٹ بال کپ میں راؤنڈ آف 16 کی ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا۔ سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر۔ دونوں ٹیموں نے اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ بحرین نے اردن کو 1-0 سے شکست دے دی۔ ساؤتھ کوریا اور ملیشیا کا میچ بھی 3-3 گول سے برابر رہا۔